بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ کامران خان بنگش سابق صوبائی وزیر تحریک انصاف کے آپ آزاد امیدوار تھے اس الیکشن میں۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا احتجاج کا؟ اور لوگ کہتے ہیں متعلقہ فورمز موجود ہیں اور پھر سڑکوں کی بندش، لوگوں کو تکلیف، کیا حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی ہے احتجاج کے ایک تو حوالے سے؟ کل کے حوالے سے جو عوام کو تکلیف پہنچی ہے اس کے اوپر آلریڈی ہم سب نے معذرت کر لی ہے۔ دیکھیں، ہمیں عوام کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں کہ آپ نے یہ ایسے نہیں چھوڑنا۔ یہ جو عوام کے حقوق اور عوام کی مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈلا ہے، اس کے اوپر آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ اس ساری صورتحال میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بارہا ہم نے کہا ہے، ہمارے جتنے کارکن ہیں، نہتے ہیں، ہم اپنے ساتھ جھنڈے کے لیے ڈنڈا بھی نہیں لے کر آ رہے۔ ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ کوئی ماسک پہننے والا بندہ بھی نہ ہو، کہ کوئی انٹروڈر ہو۔ ہم نے پولیس سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ انشور کر لیں۔ بے شک میں نے پولیس چیف کو یہ کہا ہے کہ آپ میری بھی تلاشی لے لیں جب ہم ادھر جائیں گے۔ ہم پرامن رہیں گے۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اور دوسری سائڈ پر ہم عدالتوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف بھی جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ انصاف ملے گا جلد یا بدیر۔ لیکن یہ جن افسران نے جو مجرمانہ حرکت کی ہے، ان کو انشاءاللہ آئین پاکستان اور قانون کے تحت منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور ان کو بے نقاب بھی کریں گے کہ انہوں نے اپنے چند مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی جو ووٹ ہے اس کو پامال کیا ہے، جو کہ آئین پاکستان میں بڑا واضح ہے، پریمبل میں، ابتدائیہ میں، کہ حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے بعد عوام کے منتخب نمائندگان کے پاس ہے۔ تو جب آپ عوام سے یہ بھی حق چھین لیتے ہیں تو پھر پاکستان میں بندہ کس کے اوپر ٹرسٹ کرے؟ اب ہمیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی طریقہ ہے تو پھر ہم ووٹ ڈالنے کیوں جائیں؟ ہم پورا دن کیوں خوار ہوں؟ نوجوان آئے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کیا، بڑا دلچسپی سے، خواتین پورا دن پولنگ اسٹیشنز پر موجود رہی ہیں۔ تو یہ اگر طریقہ کار ہے کہ آخر میں ایک RO جو ہے وہ اٹھ کے فارم 45 کو ڈسریگارڈ کرے جو پریزائڈنگ عملہ ہمیں دیتا ہے، اور فارم 47 بھی خود سے جاری کر لے، اور پریزیومیبلی فارم 49 بھی جاری کر لے، تو یہ میرے خیال سے عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو 8 فروری کا جب وہ پولنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد ریزلٹس آنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ابتدا ہی سے کامران بنگش اور تیمور جگڑا، ٹھیک ہے، ان کو پیچھے رکھا گیا آپ کے موقف کے مطابق۔ یہ جو اکثریت آئی ہے PTI کے لوگوں کی، اس کے بعد کوئی رویے میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں؟ انتظامیہ، پولیس؟ بہت زیادہ چینج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے نمبرز بلاک کیے تھے، جو کہ ہمارے میسیجز کا جواب نہیں دیتے تھے، جو کہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی کا عملہ جو پولیس والے ہوتے تھے، جو کہ ہمیں عدالت کے اندر نہیں جانے دیتے تھے، وہ اب سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سسٹم کی بدقسمتی ہے، یہ میں آنیسٹلی یہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ عام شہری کو جس طرح کا ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہوتا ہے تو آپ کو ایک طریقے سے، اور جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوتا تو آپ کو دوسرے طریقے سے۔ تو بہت زیادہ رویوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اب دوبارہ سے ایک الیکشن میں انتخابی مہم میں آپ کو ریلی نہیں نکالنے دی، انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی، جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اس طریقے سے جس طرح باقی امیدواروں کا ہم دیکھ رہے تھے۔ تو جب آپ احتجاج کرتے ہیں، سڑک بند کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا، یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، الیکشن میں تو میں تقریباً فدا بھائی 2002 سے الیکشنز دیکھ رہا ہوں، پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، اور 2013 سے تو میں خود اس عمل کا بڑا تیزی سے حصہ ہوں۔ 15 سے میں الیکشنز لڑ رہا ہوں۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسے الیکشنز نہیں دیکھے جو اس دفعہ ہوئے ہیں۔ ہمارے کارکنوں کو فونز آنا، ہمارے پروگرامز کے اوپر جو ہے وہ نہ چھوڑنا، ہماری ریلی نہیں چھوڑنا، ہمارے کارکنان کو الیکشن کیمپین میں پکڑنا۔ ہم خود پوری رات تھانوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان سے ریکویسٹیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے کارکنان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں، تھمپنگ میجورٹی سے PTI جیتی ہے۔ 2018 میں ہمارے 92 MPs تھے ود ریزروڈ، مخصوص نشستوں کے۔ ابھی ہمارے 93 آ چکے ہیں، اگر پشاور کے بھی ملا لیں اور شانگلہ اور بنو کے بھی ملا لیں تو یہ کوئی 108 سمجھ لیں کہ پریکٹیکلی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ لا آف بیلنس اس کو کہتے ہیں، کہ بیلنس اور ہارمنی ضرور رہتی ہے۔ جن کو اوپن اجازت دی کیمپین کی، ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے۔ ہم نے جو ہمیں اجازت نہیں دی تو ہمیں خود لوگ ریکویسٹیں کرتے تھے پروگرامات کی اور ان کی، اور ہم لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ ہمیں بلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، چائے بھی پلاتے تھے، ہمارے کارکنان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ بلکہ اتنا زیادہ شعور کہ ایک جگہ پہ میرے حلقے میں چونکہ 2 MNAs تھے، تو یہ ناظم صاحب کا ایریا،
وہاں پہ جب ہم نے پرچیاں دی گھروں میں جا کر تو وہاں سے ایک بچہ آیا ہمارے پاس کہ مما نے کہا ہے کہ یہ پرچہ آپ نے ہمیں غلط دیا ہے. اے پہ ہمارے ادھر کا امیدوار عامر ایوب ہے جس کا پیالی نشان ہے, آپ نے ہمیں آصف خان کا دیا ہے. تو اتنی زیادہ اویئرنیس کہ ہمیں لوگ خود کہتے تھے. میں جدھر کیمپین کے لیے آپ کو پتہ ہے چپ چپا کے ہی ہم نے کیمپین کیا ہے, تو خواتین باہر نکل آتی تھی, بچے باہر نکل آتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ آپ کیوں آئیں, اس دفعہ ہم آپ کو رزلٹ دیں گے. ہر دفعہ آپ آتے تھے ووٹ مانگنے, اس دفعہ ہم خود ووٹ دینے آئیں گے. تو اس دفعہ تو ماشاءاللہ 18 کیا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا زبردست اوور ویلمنگ رسپانس. اور یہ جو ریزلٹس مینیپولیٹ ہوئے ہیں, میں اس دن جا رہا تھا ایک جگہ پہ اور وہاں سے رکشوں میں خواتین تھیں, انہوں نے رکشے روکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بڑے آپ ہیں, جو پشتوں میں مشر کہتے ہیں, ہمارے مشر آپ ہیں, ہم نہیں مانتے کسی اور کو مشر. تو لوگوں کا جذبہ زبردست ہے, لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت ڈالی ہوئی ہے اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. کل ڈیر اسماعیل خان گئے تھے ملک طارق عوان, آپ کا رابطہ ہوا ہے علی امین گنڈا پور سے؟ علی امین سے میرا جو ہے ایک ان کے والد کی فوتگی کے اوپر رابطہ ہوا ہے, ایک میں نے ان کو مبارکباد کا بھی میسج کیا ہوا ہے. جاتے تو ہر کوئی ہیں, ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال جو وہ الیکشن جیتے ہیں اس کے اوپر ان کو بھی شاید, وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رات کو بھی سہرے پہن کر سوتا ہے کہ کہیں کیسے میرے سہرے کوئی نہ اتار دیں. تو بہرحال ان کو پتہ ہے کہ 7ویں نمبر پر آتے ہوئے وہ الیکشن جیتے ہیں, تو یہ تو ریت کی دیوار ہے, کسی بھی وقت گرے گی. آپ نے پریس کانفرنس میں فرمایا کہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کون دے رہا ہے آپ کو دھمکیاں؟ ہمیں ایک تو جو مخالف امیدواران ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہے. ہمارے کارکنان, جس دن یہ جو فارم 47 جاری ہوا اس دن ہمارے کارکنان کے گھروں کے اوپر فائرنگ ہوئی. پورے پشاور میں ایسے ہوائی فائرنگ ہوئی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کسی نے حملہ کر دیا, کسی نے کچھ کیا. ہمارے کارکنان, ناظمین, کونسلران, ان کے گھروں کے اوپر فائرنگ ہوئی, دیواروں کے اوپر فائرنگ ہوئی, ان کو ہراساں کیا گیا. یہ کبھی پشاور کی روایات نہیں رہی. اور پوری پارٹی متفق ہے علی امین کے نام کے اوپر؟ کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ اور بھی امیدوار تھے سی ایم شپ کے. اناؤنسمنٹ سے پہلے تو بہت سے تھے امیدوار, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن اناؤنسمنٹ ہو گئی تو اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. خان صاحب کا ووٹ ہے, خان صاحب کا مینڈیٹ ہے, عوام نے خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا اور خان صاحب نے علی امین کو نومینیٹ کیا. تو وہ اب ہمارے خیبر پختونخوا کے سالار ہیں, ہم سب ان کے پیچھے ہیں, ان کو سپورٹ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ بہترین ڈیلیور کریں گے. گورننس میں, ایڈمنسٹریشن میں, ریفارمز میں, ہر ایک چیز میں خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو فالو کریں گے. اور یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ آزاد گروپ کی حکومت آ رہی ہے؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے, ہماری کور کمیٹی اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر رہی ہے. بہت شکریہ.